لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمد لله رب العالمين. جملہ فعلیہ ہم نے اسٹڈی کیا. جملہ فعلیہ کنسسٹ کرتا ہے فعل، فاعل اور مفعول پر. فاعل ہم نے دو طرح کا پڑھا، اس میں فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر. پھر ہم نے مفعول دو طرح سے دیکھا، فاعل ظاہر اور ضمیر. فعل ہم نے صرف ابھی ماضی پڑھا. آج ہم انشاءاللہ اس میں کچھ ایڈیشن کریں گے. فعل، فاعل اور مفعول. اگزامپل، خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے. فاعل حالت رفع زمین کو، مفعول حالت نصب نے. اللہ نے پیدا کیا زمین کو. خلقہ، ہاں خلقہ، اس میں اس وقت آپ کا فاعل ضمیر کے طور پہ آ گیا اس جملہ میں، اور جو مفعول ہے وہ بھی ضمیر کے طور پہ آ گیا. اس نے پیدا کیا اسے، ہاں کس کو؟ زمین کو. یہ اس وقت ریٹرن ہو رہا ہے الارض کی طرف. تو یہ تو ایک جسٹ آپ کو ریکیپ دینا تھا کہ فعل، فاعل اور مفعول. اس کے علاوہ چند چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کچھ فعل پڑھے، فعل لازم اور متعدی. لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا جو امپیکٹ ہے کرنے والے یعنی فاعل کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے، اور متعدی وہ ہے جس کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی دوسرے پہ آتا ہے. اب لازم فعل کی ایگزامپل، وہ گیا. جانے کے لیے ہمارے پاس ماضی کے الفاظ ہیں دال، ہاں اور با. اب وہ گیا چونکہ ضمیر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جب ہمارے پاس ضمیر ہو تو ہم گردان کو فالو کرتے ہیں. پہلا صیغہ ہے ہمارے پاس ذہب، وہ گیا. اب میں کہتا ہوں زید گیا. ذہب زیدن، فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ذہب زیدن. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں زید مسجد گیا. ذہب زیدن. اب یہاں پہ مسجد مفعول نہیں بن کے آئے گا. اب یہاں پہ آپ کی پریپوزیشن کا استعمال ہے. ذہب زیدن الی المسجدی، الی المسجدی. ذہب زیدن الی المسجدی. اب اس صورت میں گیا، دیکھیں زید مسجد گیا. اب اس کا اب ترجمہ ہے زید مسجد کی طرف گیا. لیکن جب ہم اردو میں باتیں کرتے ہیں تو ہم لازمی نہیں ایسا کہتے کہ زید مسجد کی طرف گیا، زید گھر کی طرف گیا. ہم کہتے ہیں زید گھر چلا گیا. تو زید مسجد گیا میں اس طرف سفر قصد کرنے کے لیے وہ الہ کے مفہوم اس کے اندر موجود ہے. زید مسجد میں داخل ہوا. اب داخل ہونے کی ہے دال، خا اور لام. چونکہ زید ظاہر ہے ہم کہہ لیتے ہیں داخلہ زیدن فی المسجدی. زید مسجد سے نکلا. نکلے کے لیے کیا ہے؟ خا، را، جیم. خرج زید من المسجدی. تو اب یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں الہ،
فی من جس کے ساتھ ہی آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس جملے میں دیکھیں ذہبہ فعل ماضی، فاعل زیدن. اب اس جملے کو ہم کیا نام دیں گے؟ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں جب حرف جر اس ناؤن کے ساتھ آئے تھے تو ہم نے انہیں متعلق کے خبر کہا تھا، یہاں یہ کہلاتا ہے متعلق فعل. یہ تینوں متعلق ہیں. تو کسی بھی جملہ فعلیہ میں جس اسم کے ساتھ آپ کا حرف جر آ جائے اسے متعلق فعل کہا جاتا ہے، اسے متعلق فعل کہا جاتا ہے. اس جملہ میں ان کا استعمال ایک تو متعلق فعل کے طور پہ آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ میننگ بھی کلیئر ہے. خرج زید من المسجد، زید مسجد سے نکلا. داخل زید فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوا. ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ متعلق کے طور پہ آ رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن میں آپ کو حرف جر ملتا ہے جملہ فعلیہ میں، لیکن وہ پورے میننگ کو چینج کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ایسے بات کرتے ہیں. اس کانسیپٹ کو آپ لے لیجئے. آپ نے کیا کرنا ہے جب قرآن یا حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ نے حرف جر اور اس کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ترجمے کی طرف غور کرنا ہے. لسان القرآن میں بھی اس کی اگزامپل آپ کو ملیں گی. لیکن اب میں جس ٹاپک کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حرف جر جملہ فعلیہ میں دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو یہ مقصد ظاہر کر رہے ہیں فی المسجد من المسجد الی المسجد، لیکن کچھ جملہ فعلیہ ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ مقصد مطلب نہیں ظاہر کرتے بلکہ اس پورے فعل کا مفہوم چینج کر دیتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کو انگلش سے کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں بھی ہم انہیں کہیں کہ متعلق فعل ہی، لیکن اس جملے میں اس کا میننگ چینج ہو رہا ہوگا. یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ لازمی طور پر ایک جو ہے حرف جر آتا ہے. حرف جر کی آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیں تو پریپوزیشن، جیسے قالا، اس نے کہا. جب وہ کہے گا کسی اور سے، یا مجھ سے کہا یا زید سے کہا، قالا زیدن، زید نے کہا حامد سے. قالا زیدن لحامد، زید فاعل حالت رفع بتا رہی ہے کہ زید کہنے والا کس سے کہا جا رہا ہے؟ حامد سے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قالا کا جو فعل ہے یہ جب کسی مفعول کی طرف آتا ہے تو لام کی پریپوزیشن کے طرف ساتھ آتا ہے. یہ کمپلسری ہے اس کے ساتھ. جیسے قال اللہ للملائکۃ، اللہ نے فرشتوں سے کہا. اب وہاں پہ دیکھیں فرشتے ایز اٹ جن سے کہا جا رہا ہے وہ مفعول ہیں، حالانکہ کہنے والے زید نے کہا لیکن وہ کسی اور سے کہہ رہا ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لام کی پریپوزیشن سے آتا ہے. غاضبہ، وہ غصے ہوا. غضب اللہ، اللہ غصہ ہوا. علی النصارى، اللہ تعالیٰ عیسائیوں پر غصہ ہوا، ان پر ناراض ہوا. تو جب غاضبہ آتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ لازمی آتا ہے. اب دیکھیں میننگ وہی ہے. غاضبہ قالا، اس نے کہا، زید نے کہا، اللہ غصے ہوا. لیکن اللہ جس پر غصے ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی پریپوزیشن سے آتا ہے اور لازمی آتا ہے. غاضبہ لازمی اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. قالا لازمی لام کے ساتھ آتا ہے. سجدہ، اس نے سجدہ کیا. سجدہ زید للہ، سجدہ زید للہ، زید نے اللہ کو سجدہ کیا. اب دیکھیں لام پریپوزیشن آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ متعلق فعل ہے، یہ بھی متعلق فعل ہے، یہ بھی متعلق فعل ہے. سجدہ فعل ماضی، زید فاعل، للہ یہ مرکب جاری ہے، لام حرف جر، اللہ مجرور، دونوں مل کر مرکب جاری اور جملے میں متعلق فعل بن گئے. یہاں لحامدین متعلق فعل ہے، علی النصارى متعلق فعل ہے. پریپوزیشن کا ایک استعمال جس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ معنی کے ساتھ تبدیلی. اچھا یہ کون سے فعل کس پریپوزیشن کے ساتھ یوز ہوتے ہیں یہ ہمیں اسٹڈی بتاتی ہے. اس بات کا پتہ ہمیں اسٹڈی کے ساتھ چلتا ہے. جیسے جیسے ہم عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو فعل ملتے ہیں، ان کے ساتھ لازمی کچھ پریپوزیشنز آ رہی ہوتی ہیں. جو پریپوزیشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں معنی کی تبدیلی. راغبہ، اب راغبہ کا ایکچول مطلب ہے
رغبت اختیار کرنا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، راغب ہو جانا. لیکن جب یہ پریپوزیشن چینج ہوتی ہے، ان حرف جر، ان حرف جر، اب راغب ان جب مل جاتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے ترک کرنا. من راغب عن سنتی فلیس منی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. سنتی میری سنت، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ حدیث مبارکہ بہت پیاری ہے، بہت بڑا مفہوم لیے ہوئے اپنے اندر. انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی پھر بات ہوگی. ابھی ہم اپنے موضوع کے ساتھ رہتے ہیں. تو دیکھیں رغیبہ ان، رغیبہ کا مطلب رغبت اختیار کرنا، لیکن جب ان کی پریپوزیشن سے آیا تو پھر الٹا یہ ریورس میننگ میں چلا گیا، ترک کرنا. آپ کو میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں قرآن سے. ختمہ، ختمہ، خا تو میم مادہ ہے، فعالہ کے وزن پہ ختمہ، اس نے ختم کیا. ختم تو میں نے ختم کیا، ختم تو القرآن میں نے قرآن ختم کیا. لیکن جب یہ ختمہ علا کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. اب یہ قرآن سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ختم اللہ، اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ نے ختم کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہوگا ختم اللہ علی قلوبہم، علی قلوبہم. ختم اللہ، اللہ فاعل، ختمہ فعل ماضی، علی پریپوزیشن، علی اور خاتمہ کا کمپوزیشن مل کے بن گیا مہر لگانے کا مطلب. قلوبہم یہ آپ کا مرکب اضافی، قلوب جمع قلب کی، مضاف، اور ہم مضاف الیہ، قلوبی جر چلا گیا علی کی وجہ سے. علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہ قرآن میں آپ کو سٹڈی کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ کون سا فعل کس پریپوزیشن کے ساتھ آ کے کیا میننگ دے رہا ہے. ایسا کیسے ہم دیکھیں گے؟ ہم فعل دیکھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور اگر وہ ترجمہ علماء کے ترجمے سے میچ نہیں کر رہا تو پھر آپ نے اس قسم کی چیز پہ غور کرنا ہے. آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو ڈکشنری میں آپ جب دیکھیں گے کہ خاتمہ، تو خاتمہ کے نیچے ہی ڈکشنری کی ایک ترتیب ہے کہ اس میں خاتمہ کے نیچے ہی اس کے ڈیفرنٹ یوزز بھی لکھے ہوں گے کہ خاتمہ اگر اس پریپوزیشن کے ساتھ آئے تو اس کا یہ میننگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آئے تو اس کا یہ میننگ ہوتا ہے. تو یہ اس کے انگلش سے ایگزامپل لیں کہ بھئی ہم کہیں کہ یہ ایک نئی چیز آ گئی، تو یقیناً یہ نئی چیز ہے، لیکن انگلش میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر لک، لک کا مطلب دیکھنا، لک انٹو، اب اس کا مطلب غور کرنا. لک آن، لک آفٹر، دیکھیں ایک ہی ہے لک، لیکن تین ڈیفرنٹ. اب یہ کیا ہے آپ کی انٹو، آن اور آفٹر، یہ پریپوزیشنز ہیں. جب وہ لک پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے تو تینوں پریپوزیشن کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ میننگ جنریٹ کر رہا ہے. لک ایٹ، تو لک ایٹ، لک انٹو، لک آن، لک آفٹر، تو چاروں کو آپ دیکھیں تو اپنا لک ایک ہی، فعل ایک ہی ہے، ورب ایک ہی ہے لک، لیکن وہ جب چار ڈیفرنٹ پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ میننگ دے رہا ہے. اس کا اردو سے ایگزامپل لیں آپ. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا. زید نے حامد پر ہاتھ اٹھایا، اس کا مطلب اس نے اسے مارا. زید نے حامد کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی اس کا مطلب اس نے اس کا خیال کرنا چھوڑ دیا. زید نے حامد کے حق میں ہاتھ اٹھایا، اس کا مطلب اس نے اس کی طرفداری کی یا اس کو ووٹ دیا. تو دیکھیں ہاتھ اٹھانا ڈیفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا ایک فعل ہے، لیکن جب وہ پریپوزیشن آ رہی ہیں میں، پر، اس کے حق میں، اس پر سے اور اس پر، تو وہ پر میں جو ہے لفظ کے ساتھ لگ کر ڈیفرنٹ میننگ جنریٹ کر رہا ہے. تو یہی عربی میں بھی ہے کہ فعل کے ساتھ آپ ڈیفرنٹ پریپوزیشن لاتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اس کے میننگ ڈیفرنٹ آتے ہیں. ایک اور ایگزامپل، ذہب اللہ. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا بنے گا، یعنی اللہ چلا گیا، نعوذ باللہ، تو غلط میننگ بنا. ذہب اللہ بنورہم، نورہم ان کی روشنائی، ان کی دیکھنے کی بصیرت، دیکھنے کی طاقت. ذہب اللہ،
اب ذہبا با کی پریپوزیشن کے ساتھ مل کر لے جانے کا مطلب جنریٹ کرے کہ اللہ لے گیا بنورہم ان کی روشنی، یعنی اللہ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا، اللہ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو روک لیا. ذہب اللہ بنورہم. ذہبتو بخالدن، ذہبتو میں گیا بخالدن خالد کو لے کر، یعنی میں خالد کو لے کر گیا. ذہبتو بکتابن میں کتاب لے کر گیا. تو یہ ذہبہ پلس با کی پریپوزیشن کا مطلب لے جانا، اور ذہبہ جانا، با لے کے چلے جانا، لے جانا کسی چیز کو. تو یہ آپ کو قرآن کی اسٹڈی، عربک اسٹڈی بتا دے گی انشاءاللہ. دیکھیں ہمیں چیزیں جب گائیڈنس مل جاتی ہے تو ہم اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو گائیڈ کر دوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اب ہم نے نیکسٹ ٹاپک کیا کرنا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیتا ہوں. یہ آج ہم نے پریپوزیشن کا استعمال دیکھا 3 طرح سے. ایک اس میں میننگ چینج کیسے ہوتا ہے، دوسرا وہ کسی فعل کے ساتھ لازمی طور پر آتے ہیں، حالانکہ میننگ وہی رہتا ہے لیکن وہ لازمی ان کا استعمال ہوتا ہے، جیسے قال اللہ لرسولہ، اپنے رسول سے کہا تو وہاں پہ لام آئے گا. سجد المسلمون للہ، اللہ کو سجدہ کیا. اور تیسرا پریپوزیشن کا استعمال تھا جو میننگ کے اندر آ رہا تھا، جیسے ذہب خالد الی المسجد، خالد مسجد کی طرف گیا. اب ہم نے مفعول اور فاعل دونوں میں ایک کام کرنا ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. مرکبات کا استعمال. یہ مرکبات کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم نے کیا کیا تھا، ظاہر ضمیر، ظاہر ضمیر، ضمائر تو ہم نے استعمال کر لیے. پھر ہم نے ظاہر میں سنگل ناؤن یوز کیے ہیں سارے. اس میں چاہے آپ کلیکٹیو ناؤن لے لیں جیسے مسلمون، کافرون، یا ہم زید یا حامد یا کوئی ایک نام لے لیں. لیکن اب ہم کیا کریں گے، مرکبات کون کون سے ہیں؟ مرکب توصیفی، اشاری اور اضافی. ان کا استعمال فاعل اور مفعول کے طور پہ کس طرح ہوتا ہے انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں. مرکبات جب فاعل بن کر اور مفعول بن کر آتے ہیں تو فعل کیسے ہوتا ہے، اور ہم مرکبات کی فاعل اور مفعول کی کنڈیشن کو کیسے پہچانیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد میں لے کر چل رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ مقصد تھوڑا سا سلو ہے میری بہت سی مصروفیات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے اس کو ریکارڈ کرنا. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول فرما لیں. آپ کوشش کریں، آپ کا صبر ہے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے جو تاخیر ہوتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائی. اور میری جو صحیح بخاری کی ویڈیوز ہیں اور تفسیر ابن کثیر کی ویڈیوز ہیں، اور انشاءاللہ بہت سارے سلسلے اور آنے والے ہیں. مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں ان تمام چیزوں کو خیر کے کاموں میں استعمال کر سکوں. جیسا کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ انٹرنیٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے اس کام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں کہ اس کام کو دوسروں تک پھیلائیں، اس کام کو آگے لے کر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ اور ہم سب مل کر ایک ثواب کے حقدار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کا جو ہے اجر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے. ہمارا جو نیک کاموں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے. وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو جس کے جو اوزان ہیں وہ جب بھاری ہو جائیں گے نیک اعمالوں سے تو پھر کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. وہ ایک پرتعیش زندگی میں رہے گا، وہ ایک پرسکون زندگی میں ہوگا. اور یہاں پہ ثقلت موازینہ سے مراد ہے ان اعمال میں اخلاص ہونا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان تمام کاموں میں اخلاص عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.